آج جب بھی آزاد کشمیر کی سیاست کا ذکر ہوتا ہے، عوامی ایکشن کمیٹی کا نام ضرور سامنے آتا ہے۔ اس کی حمایتی اسے عوام کی آواز قرار دیتے ہیں، لیکن اس کے ناقدین ایک بالکل مختلف تصویر پیش کرتے ہیں۔ ان کے مطابق اصل سوال صرف بجلی کے بلوں، آٹے کی قیمتوں یا 12 مہاجرین نشستوں کا نہیں، بلکہ اس سیاسی منزل کا ہے جس کی طرف یہ تحریک قدم با قدم بڑھتی نظر آ رہی ہے۔ ناقدین یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ جب پاکستان کے اکثر شہروں میں لوگ مہنگی بجلی اور مہنگائی کا بوجھ اٹھا رہے ہیں، تو آزاد کشمیر کو سالوں سے نسبتاً زیادہ سبسڈائزڈ بجلی اور آٹے کی سہولت حاصل رہی۔ ان کے مطابق یہ تصور پیش کرنا کہ کشمیر پاکستان کو تنہا بجلی دے رہا ہے، گراؤنڈ ریالٹیز کو مکمل طور پر ریفلیکٹ نہیں کرتا۔ آزاد کشمیر میں واقع ہائیڈرو پاور پروجیکٹس یقیناً قیمتی ہیں اور پاکستان کے انرجی مکس میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، لیکن ملکی سطح پر پیدا ہونے والی مجموعی بجلی کا صرف ایک حصہ وہاں سے آتا ہے۔ اس کے ناقدین کہتے ہیں کہ پوری قومی انرجی سسٹم کو صرف ایک ریجن کی دین قرار دینا مبالغہ آرائی ہے۔ اسی طرح منگلا ڈیم کا ذکر بھی بار بار سیاسی بحث کا حصہ بنتا ہے۔ ناقدین یاد دلاتے ہیں کہ جب ڈیم تعمیر ہوا تھا تو متاثرہ افراد کو معاوضہ اور ری سیٹلمنٹ پیکیجز دیے گئے تھے، بالکل اسی طرح جیسے ملک کے دوسرے انفراسٹرکچر پروجیکٹس میں متاثرین کو دیے جاتے رہے ہیں۔ عوامی ایکشن کمیٹی کے سب سے متنازع مطالبات میں سے ایک 12 مہاجرین نشستوں کا خاتمہ بھی ہے۔ تنقید کرنے والوں کے نزدیک یہ صرف الیکشن ریفارمز کا مسئلہ نہیں، ان کا خیال ہے کہ یہ کشمیری ڈسپیوٹ کے اس تحریک اور سیاسی فریم ورک کو چیلنج کرتا ہے جس پر آزاد کشمیر کا موجودہ نظام قائم ہے۔ اور یہیں سے ایک اور سوال جنم لیتا ہے، کیا یہ صرف 12 نشستوں کی بات ہے یا پھر یہ ایک لمبی سیاسی اسٹریٹجی کا پہلا مرحلہ ہے؟ مخالفین دعویٰ کرتے ہیں کہ کمیٹی کی قیادت میں ایسے افراد بھی رہے ہیں جنہیں ماضی میں قوم پرست یا کشمیر کی مکمل خود مختاری کی حمایت کے طور پر دیکھا گیا۔ اسی لیے ان کے مطابق اگر ایک مطالبہ تسلیم بھی کر لیا جائے تو ممکن ہے کل کو نئے دستوری یا سیاسی مطالبات سامنے آ جائے۔ کمیٹی کی تنقید کرنے والے ایک اور نقطہ بھی اٹھاتے ہیں۔ ان کے مطابق تنظیم پاکستان اور آزاد کشمیر کے اداروں پہ تنقید میں تو بہت متحرک نظر آتے ہیں، لیکن انڈیا ایڈمنسٹریٹڈ کشمیر میں انسانی حقوق کی صورتحال پر اسی شدت اور تسلسل کے ساتھ آواز اٹھاتے نظر نہیں آتے۔ یہ تنقید درست ہے یا نہیں، یہ اپنی جگہ بحث طلب ہے، لیکن یہ سوال ضرور موجود ہے۔ اور پھر فنڈنگ کا موضوع، کمیٹی کے مخالفین مطالبہ کرتے ہیں کہ تمام فنڈنگ سورسز، خاص طور پر اوورسیز نیٹ ورک اور ڈائسپورا سپورٹ مکمل شفافیت کے ساتھ پبلک کیے جائیں۔ ابھی تک کسی غیر ملکی حکومت کے سیدھی مداخلت کے قطعی شواہد عام طور پر سامنے نہیں آئے، لیکن ناقدین کہتے ہیں کہ جیو پالیٹکس کے اتنے حساس خطے میں ہر بار سیاسی تحریک کے مالی اور تنظیمی لنکس کو غور سے دیکھنا ضروری ہے۔ یہاں ایک اور پہلو جو پوری بحث میں اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے وہ نیریٹو اور پرسیپشن کا ہے۔ کچھ آبزرورز کہتے ہیں کہ جب بھی آزاد کشمیر یا اس طرح کی سیاسی موومنٹس کو مین سٹریم یا ریجنل ڈسکورس میں دیکھا جاتا ہے تو انہیں کبھی ایک گراس روٹس رائٹ موومنٹ اور کبھی پولیٹیکل ڈی سٹیبلائزیشن فیکٹر کے طور پر فریم ورک کیا جاتا ہے۔ کشمیر یا اس طرح کے سیاسی موومنٹ کو مین سٹریم یا ریجنل ڈسکورس میں دیکھا جاتا ہے تو انہیں کبھی ایک گراس روٹس رائٹ موومنٹ اور کبھی پولیٹیکل ڈی سٹیبلائزیشن فیکٹر کے طور پر فریم کیا جاتا ہے۔ ڈیپینڈ کرتا ہے نیریٹو کون، کیوں اور کس سائڈ سے بلڈ کر رہا ہے۔ بھارت جو ہمیشہ سے پاکستان میں دہشت گردی اور انتشار کی وجہ رہا ہے، عوامی ایکشن کمیٹی کو گراس روٹ رائٹ موومنٹ کے طور پر فریم کرتا ہے۔ حال ہی میں پاکستان فورسز نے فتنہ الخوارج اور بھارتی خفیہ ایجنسی را کے لیے سرگرم خارج شہزاد کے ایکشن کمیٹی سے روابط کو بے نقاب کیا۔ جاری ہونے والی آڈیو لیک میں شہزاد کشمیر میں شرپسندی کے لیے کارکنوں کو جمع کرنے کی ترغیب کرتا سنا جا سکتا ہے، اور یہیں سے پاکستان میں انتشار کا گٹھ جوڑ ایک بار پھر بھارت سے جا ملتا ہے۔ آخر میں سوال یہ نہیں کہ عوامی ایکشن کمیٹی صحیح ہے یا غلط، اصل سوال یہ ہے کیا یہ واقعی عوام کے حقوق کی تحریک ہے یا پھر ایک ایسی سیاسی قوت جو اپنے پہلے مطالبے سے کہیں زیادہ بڑھتے مقصد کی طرف سفر کر رہی ہے۔ کیونکہ تحریک ہمیں بتاتی ہے کئی تحریکیں اپنے پہلے نعرے سے نہیں بلکہ اپنی آخری منزل سے پہچانی جاتی ہیں۔ ایسی مزید ویڈیوز کے لیے فالو کریں ہمارا یوٹیوب چینل لوز میڈیا آفیشل۔